جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے پیشوا اور ہمارے لیے ایسے شافع ہیں جن کی اللہ کے فضل و کرم سے شفاعت قبول ہوگی۔ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور یہ سورۃ الفتح کی 2 آیتیں ہیں۔ ان کا ترجمہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور پھر انہی کے تعلق سے گفتگو بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ کس حیثیت سے؟ کیا مقام دے کر، کیا ڈیوٹی دے کر؟ شاہدن، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، ومبشرن، اور خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر، لتؤمنوا باللہ ورسولہ۔ نبی علیہ السلام لوگوں کی طرف کیوں بھیجے گئے؟ مقصد کیا تھا؟ فرمایا تھا کہ تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ، اور تاکہ تم نبی علیہ السلام کی مدد کرو، تائید کرو، اور آپ کی تعظیم کرو، آپ کو احترام دو، اور تاکہ تم اللہ رب العزت کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے جو آپ کو بیٹا دیا ہے، جو مجھے بیٹا دیا ہے، یہ بڑا انعام ہے یا نبی علیہ السلام کا امتی ہونا بڑا انعام ہے؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں، دونوں نعمتوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی عزت دی ہے، بہت بڑا مقام دیا ہے، بہت بڑا شرف بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کا امتی بنا دیا ہے اور آپ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ اور آپ علیہ السلام تمام نبیوں کے امام ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ آپ کے لیے 3 وصف بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، آپ گواہ ہیں۔ کیوں جی؟ یہ بھی کوئی بڑا ہوتا ہے گواہ ہونا؟ جی کیا گواہی کس چیز کی دیں گے؟ توجہ چاہوں گا، آپ سے پوچھ کے آگے چل رہے ہیں۔ گواہ کیا مطلب کہ اللہ نے آپ کو گواہ بنایا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حاضر ہیں، ناظر ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یار بتائیں نا، مجھے جو آپ جانتے ہیں بتائیں، چاہے غلط ہے چاہے صحیح ہے۔ یہ کیا مطلب ہے حاضر ناظر؟ موجود ہونے کو۔ حاضر کا مطلب یہ ہے کہ موجود ہے، کہاں پہ؟ ہر جگہ۔ آج بھی؟ جی ہاں، آج بھی۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ناظر ہیں، یعنی کہ آپ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی آپ کی نگاہ میں ہے۔ تو آپ حاضر ہیں، موجود ہیں، ناظر ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان بیان کی جاتی ہے، جبکہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور مجھے اپنا ایک دوست یاد آتا ہے، مدینہ منورہ میں تھا، جہاں پہ میری فیملی رہائش تھی، اس کے قریب ہی اس کا بقالہ تھا، سپر سٹور تھا، تو وہاں پہ وہ بیٹھتا تھا۔ پاکستان کا تھا، لیکن اسے پاکستان سے سعودیہ منتقل ہوئے کئی سال ہو چکے تھے، اور سعودیہ میں، مدینہ میں اللہ نے اس کو توحید والا عقیدہ دیا۔ وہ ایک دفعہ کراچی میں آیا
ملنے کے لیے والدین سے، بہن بھائیوں سے، تو وہ یہ بھول گیا کہ پاکستان میں تو مسجدیں الگ الگ ہوتی ہیں، اپنے اپنے مسلک کی ہوتی ہیں، یہ اہل حدیثوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے. اور سعودیہ میں کن کی مسجدیں ہوتی ہیں؟ مسلمانوں کی مسجدیں ہیں. مسلمانوں کی مسجدیں امام اگرچہ رفع الیدین کرنے والا ہوگا، اونچی آواز سے آمین کہنے والا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے. وہ کسی کو دھکا نہیں دے گا، کسی کا مسجد میں داخلہ بند نہیں کرے گا، کسی کی بےزتی نہیں کرے گا. پاکستان میں مسجدیں مسلکوں کے لحاظ سے تقسیم کیوں ہوئی؟ کیونکہ رفع الیدین کرنے والوں کو امام کیا مقتدی بننے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. بھی آپ رفع الیدین کرنے والے کو امام نہیں بننے دیتے، کوئی بات نہیں، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اپنے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے دیں. کہا گیا ہمیں یہ بھی منظور نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے مسجد کیا ہو گئی ہے؟ پلید ہو گئی ہے. اب مسجد کو دھونا پڑے گا، اور کئی دفعہ دھونے کی ڈیوٹی بھی اسی کی لگتی جس نے پلید کی ہوتی. تو پھر کیا ہوا؟ پھر رفع الیدین کرنے والوں کی مسجدیں الگ ہو گئی، دیوبندیوں کی الگ ہو گئی، بریلویوں کی الگ ہو گئی، اور یہ افسوس کا مقام ہے. تو یہ نوجوان سعودی عرب کے ماحول کا عادی جب کراچی کی کسی مسجد میں داخل ہوا، یہ بات خود اس نے مجھے بتائی. کہنے لگا کہ میں امام صاحب کے بالکل پیچھے جگہ خالی تھی، وہاں پہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا چلو امام صاحب کے پیچھے مجھے جگہ مل گئی ہے، ثواب ملے گا بہت زیادہ. کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے گھومنا شروع کر دیا، مجھے سمجھ آئے بات کیا ہے. پھر انہوں نے مجھے دھکا دے کے پیچھے کیا کہ یہاں کوئی نہیں کھڑا ہوگا، یہ تو جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. یہ جگہ کس کے لیے ہے؟ تو اس آدمی کے ذہن نے کام کیا، کہنے لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہاں پہ موجود ہے تو آپ کو مصلی امامت پہ کھڑا کرو، امام کے پیچھے کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ تو غلط عقیدہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. اب اگر مصلی امامت خالی کریں گے تو مسجد کا انتظام نہیں چلے گا، اور اگر اپنے پیچھے جگہ خالی رکھیں گے تو یہ آپ کی توہین ہے، گستاخی ہے. تو غلط عقیدہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے تمام نبیوں سے افضل، تمام انسانوں سے افضل، اعلیٰ، مقدس اور محترم ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی شان میں غلو کیا جائے، مبالغہ سے کام لیا جائے، غلط باتیں آپ کی طرف منسوخ کی جائیں. تو آپ حاضر و ناظر نہ اپنی زندگی میں تھے نہ آگے. جب آپ مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، جب مدینہ میں تھے تو تب آپ طائف میں نہیں تھے. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے آپ کو گواہ قرار دیا ہے. گواہ کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت آپ اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے. نمبر ایک یہ کہ میں نے اے اللہ تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، میں نے ان کی خیر خواہی کا نصیحت کا حق ادا کر دیا تھا. دوسرے نمبر پہ آپ اور آپ کی امت گواہ بنیں گے ان اقوام پہ، ان امتوں پہ جو پہلے گزر گئی ہیں. نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اے نوح کیا تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا؟ جناب نوح علیہ السلام کہیں گے بالکل ہے میرے رب. جب نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی ڈرانے والا، نہ کوئی خوشخبری دینے والا، کوئی بھی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے نوح تمہاری قوم تو نہیں مان رہی، تمہارے حق میں کوئی گواہی دینے والا ہے؟ تو تب جواب آئے گا میرے حق میں گواہی دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. تو نبی علیہ السلام گواہ ہیں. اب آپ دعا کریں کہ اللہ کے رسول روز قیامت ہمارے حق میں گواہی خیر کی دیں. ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو گواہی خیر پہ مبنی ہوگی، ہمارے اعمال برے ہوں گے تو گواہی خیر پہ مبنی نہیں ہوگی. اچھا، اب یہاں پہ ہمارے وہ لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام حاضر ناظر نہیں ہے، دنیا میں موجود نہیں ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، ہمیں دیکھ نہیں رہے، تو روزے قیامت گواہی کیسے دیں گے؟ ہاں جی، کیا جواب ہے آپ کا اس کے پاس؟ یہ آپ لوگوں نے جواب دینا ہے، جو مدرسے والے ہیں وہ نہیں، علماء نہیں، دوسرے لوگ، کوئی بھائی جواب نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے آپ کو گواہ قرار دیا ہے اور آپ نے گواہی دینی ہے اپنی امت پہ، امت کے ان لوگوں پہ بھی گواہی دینی ہے جو آپ کے زمانے میں موجود نہیں تھے، بعد میں پیدا ہو گئے۔ تو اگر آپ حاضر ناظر نہیں ہیں تو بعد والوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی روزے قیامت کیسے دیں گے؟ بتائیے، کوئی تو بتائے مدرسے والوں کے علاوہ۔ جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بالکل صحیح جواب دیا آپ نے۔ نبی علیہ السلام گواہی دیں گے اللہ کی دی ہوئی معلومات کے مطابق، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جیسے ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے روز قیامت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے، کیا ہم بھی حاضر ناظر ہیں؟ اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں حاضر ناظر تھے، اس زمانے میں موجود تھے، تو پھر کیسے گواہی دیں گے نوح علیہ السلام کے حق میں اور ان کی قوم کے خلاف؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بتایا، نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اللہ نے بتایا کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کفر کیا، ان کے ساتھ تکذیب کی، ان کا مذاق اڑایا، تو اللہ کی دی ہوئی ان معلومات کے مطابق ہم روز قیامت نوح علیہ السلام کے حق میں اور ان کی قوم کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام اپنی امت پہ گواہ بنیں گے، ورنہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے آخری حج میں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ صحابہ کرام سے بار بار کہا تھا کہ لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہ سکوں، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہ سکوں۔ تو پھر آپ حاضر ناظر ہیں کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد میرا رب مجھے بلا لے اور میں تمہیں دیکھ نہ سکوں۔ تو نبی علیہ السلام گواہ ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں، اور آپ گواہی دیں گے۔ اس ذمہ داری کا آپ کو کتنا احساس تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ایک دن آپ جناب عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ عبداللہ مجھے تلاوت سناؤ۔ جناب عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کروں جبکہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، صاحب قرآن آپ ہیں۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ میں آج قرآن کی تلاوت کسی اور سے سنوں۔ جناب عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی اور اس آیت تک پہنچ گئے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کتنی تلاوت ہو گئی؟ تقریباً آدھا سپارہ۔ کبھی یہ سنت میں عمل کیا ہے؟ ابھی حافظ عمران صاحب کا بیٹا تلاوت کر رہا تھا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے کہا ہو کہ اس کی تلاوت پہلے بھی سنی تھی، پھر تلاوت شروع ہو گئی۔ ہم تو نعوذ باللہ تلاوت سے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو دیکھیں، جیسا کہ شیخ صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک ہی رکعت میں کتنے سپارے پڑھ ڈالے؟ 5.25 سپارے، 5.25 سپارے آپ نے ایک ہی رکعت میں پڑھ ڈالے، اور ادھر تلاوت سن بھی رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق، یہ ہے تلاوت سننے کا، تلاوت کرنے کا ذوق و شوق۔ اللہ تعالیٰ یہ ذوق مجھ میں اور آپ میں بھی پیدا فرمائے۔ اور میں یہاں پہ آپ کی توجہ اس جانب بھی مبذول کروانا چاہوں گا کہ بچے نے تلاوت بڑی عمدہ کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بچہ کہاں قرآن حفظ کر رہا ہے؟ سیالکوٹ میں ایک بڑا اچھا ادارہ ہے، وہاں حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اسکول سسٹم بھی ہے۔
آپ کے اس علاقے میں بھی بڑے اچھے ادارے ہیں، تو اپنے بچوں کو گھروں سے نکالیں، ان کو قرآن کا حافظ بنائیں، ان کو دین کا عالم بنائیں، ان کو قرآن کا مفسر بنائیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود تلاوت کر رہے ہیں اور اس آیت پہ پہنچتے ہیں جس آیت کو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کیا نکل آئے؟ وہ کیا آیت تھی؟ اور کیجئے ذرا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر قوم سے ایک گواہ لے کر آئیں گے جو اس قوم کے اوپر گواہ بنے گا اور آپ کو ان لوگوں پہ گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو آپ کیوں رو رہے تھے؟ بتائیے ذرا، یہ ایسے ان کے کیوں رو رہے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے روز قیامت گواہی دینا پڑے گی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ گواہی کیا دینا پڑے گی، لوگوں کی صورتحال کیا ہے، لوگ بعد میں کیا کریں گے، اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا تھا۔ اس لیے آپ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، اور جن کے بارے میں گواہی دی جائے گی ان کو بھی ٹینشن لینی چاہیے، ان کو بھی پریشان ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے تو ہم ایسے اعمال بجا لائیں کہ آپ کی گواہی ہمارے حق میں ہو، ہمارے خلاف نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، گواہی کی ایک اور مثال دینے لگا ہوں، آپ نے فرمایا تھا، صحیح حدیث ہے، امام ترمذی ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیفعل، تم میں سے جو مدینہ میں موت لے سکتا ہے لے لے، کیونکہ جو مدینہ میں فوت ہوگا میں روز قیامت اس کے حق میں گواہ بنوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم گواہی چاہتے ہیں تو خیر پہ مبنی اعمال بجا لانے ہوں گے۔ تو آپ کا پہلا وصف اللہ نے یہاں پہ کیا بتایا کہ آپ گواہ ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں۔ خوشخبری کن کو دینے والے ہیں؟ ایمان لانے والوں کو۔ خوشخبری کس کو دینے والے ہیں؟ نیک اعمال بجا لانے والوں کو۔ خوشخبری کن کو دینے والے ہیں؟ قرآن حفظ کرنے والوں کو۔ خوشخبری کن کو دینے والے ہیں؟ نمازیں ادا کرنے والوں کو۔ خوشخبری کس چیز کی؟ کہ اللہ کے پاس ان کے لیے اجر و ثواب تیار ہے، اللہ کی جنت ان کی منتظر ہے، اللہ ان پہ راضی ہوگا، اللہ ان پہ اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں، وارننگ دینے والے بھی ہیں، کن کو؟ جو ایمان نہ لائیں، جو کفر کی راہ اختیار کریں، جو دین کا، اہل دین کا، قرآن کا مذاق اڑائیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑائیں، جو آپ کے خاکے بنائیں، جو آپ کے ساتھ استہزاء کریں، جو قرآنی سزاؤں کا انکار کریں، جو کفر و شرک کا ارتکاب کریں، جو اللہ کے علاوہ فوج شدگان کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم قرار دیں، تو ایسے لوگوں کے لیے وارننگ بھی ہے کہ وہ سنبھل جائیں، وہ ٹھیک ہو جائیں، ورنہ اللہ کا غضب اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا، اور جس پہ اللہ ناراض ہو جائے اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ جس کو تو پکڑنے پہ آئے اس کو دنیا کی کوئی طاقت پناہ نہیں دے سکتی، جس کو تو گرفتار کرنے پہ آئے، عذاب دینے پہ آئے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ تو جس کو اللہ پکڑ لے اسے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی چودھری۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن میں بار بار وارننگ دی ہے کہ یہ گناہ چھوڑ دو ورنہ انجام یہ ہوگا، یہ گناہ چھوڑ دو ورنہ انجام یہ ہوگا۔ اگر سود لیتے رہو گے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو سود لینے والے اللہ کہہ رہے ہیں جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں گے۔ سود لینے والے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے وہ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کریں گے اللہ تعالیٰ کیا وارننگ دے رہے ہیں کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ،
ایسا آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہے گا، اس پہ رب بھی ناراض، اس پہ رب کی لعنتیں برستی رہیں گی اور عذاب عظیم اس کا منتظر ہے۔ تو میرے بھائیوں اس انداز سے وارننگ ہے، تو آپ شاہد بھی ہیں، آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم نے تمہاری جانب اپنا رسول کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ تم اپنے رب پہ ایمان لے آؤ۔ رب پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہم سب مومن ہیں، رب پہ ایمان ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ موجود ہے۔ کیوں جی سب کا ایمان ہے؟ اللہ موجود ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ۔ ہر جگہ کس بھائی نے کہا ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے بھائی ہیں، اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ قصور ہمارا ہے، یہ قصور ہمارے معاشرے کا ہے، یہ قصور ہمارے اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم کا ہے کہ ہم اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتے کہ رب کہاں ہے۔ جبکہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک لونڈی لائی جاتی ہے اور آپ اس سے سوال کرتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو لونڈی نے کیا جواب دیا تھا؟ فی السماء، اللہ اوپر ہے، آسمانوں سے اوپر، عرش سے اوپر، ہر مخلوق سے اوپر، اللہ عرش پہ مستوی ہے، اللہ عرش پہ بلند و بالا ہے، اور عرش پہ ہے لیکن عرش کا محتاج نہیں ہے، بلکہ عرش اللہ کا محتاج ہے۔ عرش اپنے وجود کے لیے، عرش قائم و دائم رہنے کے لیے کس کا محتاج ہے؟ اللہ اس کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کہاں ہے؟ ہر مخلوق سے اوپر ہے، اور وہ مخلوق جو سب سے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ عرش ہے۔ اور میرے بھائیوں جانتے ہیں عرش کتنا بڑا ہے؟ عرش کتنا بڑا ہے؟ اور بہاڑی جتنا ہوگا جی، پاکستان جتنا، ہاں جی کتنا بڑا ہوگا؟ بھی عرش ہی ہے نا، کتنا کو بڑا ہوگا؟ میرے بھائیوں کبھی غور کیا کریں، اللہ تعالیٰ بار بار کیوں کہتے ہیں میں عرش کا رب ہوں، میں عرش کا مالک ہوں، میں عرش کا خالق ہوں، میں رب العرش العظیم ہوں، میں رب العرش الکریم ہوں؟ اللہ کیوں کہتے ہیں آپ؟ میرے بھائیوں آیت الکرسی کو آپ جانتے ہیں نا، وسیع کرسی السماوات والارض، یہ کرسی کتنی بڑی ہے؟ آسمانوں زمین سے بڑی کرسی، کس سے بڑی؟ اور اس کرسی کی عرش کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کرسی جو ہے وہ اتنی بڑی کہ آسمانوں سے زیادہ وسیع، زمین سے زیادہ وسیع، جبکہ عرش اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اس کے سامنے کرسی کی کوئی حیثیت، یہ ہے عرش۔ اور اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے، تو ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اوپر ہے۔ البتہ اللہ اوپر ہونے کے باوجود ہر ایک کے ساتھ ہیں، کس لحاظ سے؟ علم کے لحاظ سے، ذاتی طور پہ نہیں، کس لحاظ سے؟ علم کے لحاظ سے۔ ہر کوئی اللہ کے علم میں ہے، ہر ایک کو اللہ دیکھ رہے ہیں، ہر آواز کو سن رہے ہیں، ہر کوئی اللہ کی قدرت میں ہے، ہر کوئی اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ آپ نے اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق چاند کو دیکھا ہے؟ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ ادھر جاتے ہیں تو چاند آپ کے ساتھ ہے، وہ ادھر جا رہا ہے۔ ویسے چاند ادھر قریب ہے کہ اوپر ہوتا ہے؟ چاند اوپر ہو کر ہر ایک کے ساتھ، سورج اوپر ہر ایک کے ساتھ، چاند کی چاندنی ہر ایک کے ساتھ، اور سورج کی گرمی ہر ایک کے ساتھ، سورج کی روشنی ہر ایک کے ساتھ، سورج کی تپش ہر ایک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ پہ ایمان لانا ہے، کیا ایمان لانا ہے؟ کہ اللہ موجود ہے۔ کسی زمانے میں ہر ایک کا ایمان صاف ستھرا ہوتا تھا، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پہ ایمان۔ لیکن اب ہم تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں، اب ہم کیا ہو چکے ہیں؟
اس لیے ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. جب ہم ان پڑھ تھے، انگلش کے لحاظ سے، سائنس کے لحاظ سے، جدید تعلیم کے لحاظ سے جب ہم ان پڑھ تھے، ہمارا ایمان مضبوط تھا. اور آج اس جدید تعلیم نے ہمارا ایمان کمزور کر دیا ہے، کیونکہ ان جدید سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کالے انگریز بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ایسے ایمان لے آئے ہیں. پہلے سوال کریں ایمان لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے، پتہ چلے اللہ ہے، کیسے ہے، کدھر ہے. ایسی عجیب و غریب باتیں کر کے نوجوان کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور افسوس سے کہہ رہا ہوں، یوٹیوب وغیرہ پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو کئی ایسی ویب سائٹ مل جائیں گی جو ان لوگوں نے قائم کی ہیں جو پاکستان کے ہیں، اردو بولنے والے ہیں اور فخریہ طور پہ اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم اللہ کے وجود کے منکر ہیں. نعوذ باللہ، کوئی رب نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیجئے. صبح و شام بچوں کے سامنے وہ چیزیں رکھیے جن کی وجہ سے ان کا رب پہ ایمان بڑھے، اس میں اضافہ ہو. کیونکہ شاعر نے کہا تھا، عربی شاعر نے، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. ہر چیز میں یہ نشانی موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے اور وہ ایک ہے. اور کسی عام سے عربی نے کہا تھا کہ یہ اونٹنی کی مینگنیاں اور یہ جانوروں کی لید، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. تو میرے بھائیو، یہ نظام ایسے نہیں چل رہا. یہ صبح و شام کا نظام، یہ آسمانوں کا ستونوں کے بغیر قائم رہنا، کوئی ستون ہے نہیں. اور آسمان میں کوئی فالٹ ہو، کبھی آپ کے پاس کی درخواست آئی ہو امریکہ کے پاس، روس کے پاس، پاکستان کے پاس، کہ آسمان میں کچھ درار پڑ گئی ہے تو آپ کے کسی انجینئر کی ہمیں ضرورت ہے. تو جی کبھی کوئی ایسی درخواست اوپر سے نیچے آئی ہو، کسی یونیورسٹی سے رابطہ کیا گیا ہو؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. اللہ کی اس مخلوق میں آپ کو کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، کوئی آپ کو دراڑ نظر نہیں آئے گی، کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا، کوئی سوراخ نظر نہیں آئے گا. اللہ کی ایک ایک مخلوق اس عظیم خالق کے وجود کا پتہ دے رہی ہے. تو اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا؟ اللہ کے وجود پہ ایمان. اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس بات پہ ایمان کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی رب. کیا پاکستان والوں کا یہی عقیدہ ہے؟ نہیں. کہہ دیتے ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، لیکن یہ عقیدہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مشکل کشا وہ بھی، قبر والے بھی، حاجت روا وہ بھی، قبر والے بھی، غوث اعظم وہ بھی، قبر والے بھی. تو کیا رب پہ پھر پکا ایمان ہوا؟ نہ. تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ ہی رب ہے اور اس کے ساتھ ربوبیت میں کوئی شریک، بارش برسانے والا صرف وہی، اولاد دینے والا صرف وہی، شفا دینے والا صرف وہی. ڈاکٹر سبب ہے، ڈاکٹر شفا دینے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ بھی ایمان، اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے معبود ہونے پہ ایمان. کیونکہ اللہ کو معبود مانتے ہیں. معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. تو معبود کتنے ہیں دنیا میں؟ نہیں. غلط کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. میرا یہ ایمان ہے کہ معبود بہت سارے ہیں. کیا گائے معبود نہیں ہے؟ ہندوؤں سے پوچھیں اس کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو ہوتی ہے نا عبادت، آپ نہیں کرتے لیکن ہوتی تو ہے نا. تو گائے معبود ہوئی. اور جن قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں وہ قبریں کیا ہوئی؟ معبود ہوئی. تو معبود بہت سارے ہیں لیکن سچا معبود ایک ہے. معبود برحق ایک ہے.
عبادت کے لائق ہے وہ ایک ہے، ورنہ معبود بہت سارے ہیں. کہیں پہ گائے معبود ہے، کہیں پہ قبریں معبود ہیں، کہیں پہ درخت معبود ہیں، کہیں پہ بت معبود ہیں، لیکن عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اللہ کے وجود پہ ایمان، اللہ کی ربوبیت پہ ایمان، اور اللہ کی عبادت پہ ایمان کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور کس پہ ایمان لانا ہے؟ بھئی آپ سے سننا چاہتا ہوں، کس پہ ایمان لانا؟ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول پہ. اچھا، اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہمارا بہت بڑا. ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول پہ ایمان ہے. کیا ایمان ہے؟ اللہ کے رسول کو آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن کیا؟ تو اللہ کو ماننے، اللہ کے رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ طاعتہ فیما امر وتصدیقہ فیما اخبر واجتناب ما نہی عنہ وزجر وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. دھیان سے 4 چیزیں بیان کی گئی. کتنی چیزیں؟ یہ سبق ابھی سننا ہے میں نے آپ سے کہ اللہ کے رسول کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے ہر آرڈر کی تعمیل کروں گا. آپ کے ہر آرڈر کی تعمیل کروں گا، آپ کا ہر آرڈر مانوں گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا آرڈر آ جائے تو میں ابا جی سے مشورہ کروں، حدیث سن لی کہ داڑھی رکھنی چاہیے، اس کے بعد یہ ابا جی سے مشورہ کروں گا، امی جان سے اجازت لوں گا، بیگم صاحبہ سے اجازت لوں گا. نہیں، نبی علیہ السلام کا حکم آ گیا، آپ کا آرڈر آ گیا، اب آپ کی آنکھیں بند کر کے بات مانی ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. نبی علیہ السلام جو حکم دے لے لو، مان لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، دور ہو جاؤ. دوسرے نمبر پہ آپ کو رسول ماننے کا مطلب، دوسرے نمبر پہ جو بات آپ نے بتائی، جو خبر آپ نے دی، وہ ماضی کی ہو یا حال کی ہو یا مستقبل کی ہو، میں اس میں آپ کو سچا جانوں گا. کیوں؟ یہ آدم علیہ السلام آئے تھے، کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے بتایا، حدیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. ہم نے مان لیا، حالانکہ ہم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا. اچھا، پہلے ہم بندر تھے کہ پہلے کیا تھے ہم؟ وہ انگریز تو کہہ رہے ہیں ہم پہلے بندر تھے. انگریز کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان پہلے کیا تھے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کون سا نظریہ تھی؟ ڈارون کی تھیوری. اور ڈارون کی تھیوری یہ آپ کے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے کہ انسان پہلے کیا تھا؟ بندر تھا، پھر ترقی کر کے یہ انسان بنا ہے. آپ اس کو مانیں گے پھر؟ نہیں. ہمارا ایمان ہے نبی علیہ السلام کی دی گئی معلومات پہ، قرآن کی دی گئی معلومات پہ، کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، پہلے بندر نہیں تھا. اور پہلے انسان آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کو مٹی سے بنایا گیا، بندر سے نہیں بنایا گیا. تو یہ ہے نبی علیہ السلام کو نبی ماننا. جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ہم مانتے چلے جائیں گے. مستقبل کی باتیں بھی مانیں گے. کیسے؟ دجال آئے گا، مانگے. آپ کے ایسے اسلامی مفکر پائے جاتے ہیں، اسلامی مفکر جو کہتے ہیں دجال کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جن احادیث میں دجال کا تذکرہ آتا ہے ان حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا، ہر طرف شر عام ہو جائے گا، برائی عام ہو جائے گی، اور خیر کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس برائی کو ختم کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں دجال ختم ہو جائے گا. تو آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ دجال کی حقیقت ہے یا ایسے ہی ہے؟ یہ حقیقت ہے. یہ ایک انسان ہے، وہ آئے گا اور 40 دنوں میں پوری زمین کا چکر لگائے گا، مکہ مدینہ میں داخل. اور اس کو کون قتل کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہاں جی. یہ بھی آپ کو ایسے اسلامی مفکر مل جائیں گے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں. ان کی کہانی ختم ہوئی، فوت ہو چکے.
ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے دیا کہ آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت کے قریب اتریں گے کس شہر میں؟ دمشق میں۔ کہاں اتریں گے؟ اور دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے جو بات بتا دی ہے، ماضی کی ہو، حال کی ہو، مستقبل کی ہو، سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے مطلب کس کا؟ آپ کو رسول ماننے کا۔ یہ میں کیا بتا رہا ہوں؟ اللہ کے رسول کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ یہ کہ آپ کا ہر آرڈر مانوں گا، دوسرے نمبر پہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ان پہ یقین کروں گا، اور تیسرے نمبر پہ جن جن کاموں سے آپ نے روکا ہے ان سے دور رہوں گا، چوتھے نمبر پہ عبادت اللہ کی ہوگی، طریقہ عبادت محمد رسول اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیجا نہیں ہوگا، ساتواں نہیں ہوگا، 40واں نہیں ہوگا، برسی نہیں ہوگی، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منائی جائے گی، کیونکہ عبادت کے یہ طریقے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے، اللہ کے رسول نے نہیں بتائے۔ یہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ میں اللہ پہ ایمان لاؤں گا، اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤں گا۔ اس کے بعد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ میرے رسول کی کیا کرو؟ مدد کرو، نصرت کرو، تائید کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور آپ کی تعظیم کرو، آپ کو احترام دو، آپ کے آداب کا خیال رکھو۔ صرف محبت کرنا کافی نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے صرف محبت کرنا کافی، تعظیم بھی ضروری ہے، اور تعظیم اور محبت میں کہیں کہیں فرق ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اور اس پہ رحم کرتا ہے، اس پہ ترس کھاتا ہے، لیکن کیا اس کی تعظیم کرتا ہے؟ باپ بیٹے کی تعظیم نہیں کرتا، البتہ بیٹا باپ کی تعظیم کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے محبت بھی کرنی ہے اور آپ کی تعظیم بھی کرنی ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار آپ کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کامیاب لوگ کون ہیں؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو میرے نبی پہ ایمان لائے، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، جو میرے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، اور جو اس نور پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی تعظیم ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ پیغام آپ کو بار بار ملے گا۔ میں قرآن و حدیث کے وہ دلائل آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس سے پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کس قدر آپ کی تعظیم کرنے والے تھے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں اپنی صحیح میں، اور اس کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں وہ مسور بن مخرمہ ہیں، مروان بن حکم ہیں، یہ دونوں روایت کرتے ہیں، اور ان کی روایت میں آتا ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی، نام لیجیے ذرا، نام لیے بیٹا، کیا نام ہے؟ عروہ بن مسعود ثقفی، یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ کب آئے تھے؟ حدیبیہ کے مقام پہ۔ حدیبیہ میں کیوں ٹھہرے ہوئے تھے آپ؟ بولے بھائی بتائیں نا، آپ ماشاءاللہ درس سنتے رہتے، حدیبیہ میں کیوں ٹھہرے ہوئے تھے اللہ کے رسول؟ عمرہ کرنے کے لیے مکہ جانا چاہتے تھے، اور مکہ والے داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، تو پھر وہاں ان سے مذاکرات ہوئے، صلح ہوئی، لیکن صلح تو بعد میں ہوئی، اس سے پہلے کیا ہوتا رہا؟ مکہ والوں کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ سے مذاکرات کیے، آپ سے گفتگو کی، اور واپس مکہ گئے، اور مکہ کے سامنے رپورٹ پیش کی نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی۔ وہ رپورٹ دھیان سے سنیے گا۔ عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حالت کفر میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے بارے میں کیا نقشہ کھینچتے ہیں؟ کہتے ہیں مکہ والو، میں نے دنیا
دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کے دربار دیکھے ہیں، ان کے فوجی دیکھے ہیں، ان کے خادم دیکھے ہیں، ان کے دربان دیکھے ہیں۔ میں نے دنیا کی سپر پاور روم کے بادشاہ کیسر کا دربار دیکھا ہے، میں نے ایران کے بادشاہ کسرا کا دربار دیکھا ہے، میں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا دربار دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم جس قدر محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں، اس قدر کسی بادشاہ کے ساتھی اس بادشاہ کی تعظیم نہیں کرتے۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ محمد، کیونکہ اس وقت تک عروہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ نبی نہیں کہیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ محمد۔ اس لیے میں محمد کہہ رہا ہوں، ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد جب تھوکتے ہیں تو ان کے جانسار، ان کے صحابہ، ان کے ساتھی، ان کے مجاہد، ان کے فوجی ان کی تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تھوک کسی نہ کسی کی ہتھیلی پہ گرتا ہے، اور وہ اس ہتھیلی کو بڑے پیار سے، اس تھوک کو بڑے محبت سے اپنے جسم پہ مار لیتا ہے، اپنے چہرے پہ مار لیتا ہے۔ اور کہا یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ محمد کے ساتھیوں میں لڑائی ہو جائے گی۔ لڑائی کس بات پہ؟ وضو کے پانی پہ، وضو کے قطرے جو آپ کے چہرے سے گرتے ہیں، آپ کے بازوؤں سے گرتے ہیں، آپ کے پاؤں سے گرتے ہیں، وضو کا وہ پانی جو لوٹے میں باقی رہ جاتا ہے، اس کے حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس تبرک کو پانے کے لیے یوں لگتا ہے کہ آپ کے ساتھیوں میں لڑائی ہو جائے۔ محبت کا یہ عالم، تعظیم کا یہ عالم کہاں ملے گا؟ کہا یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اگر محمد کوئی آرڈر دیتے ہیں تو ان کے ساتھیوں میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس آرڈر کی تعمیل میں کروں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں، اس آرڈر کی تعمیل میں نے کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے اس آرڈر پہ پہلے میں عمل کروں گا، دوسرا کہتا ہے کہ پہلے میں عمل کروں گا۔ میرے بھائیوں، عمر بن عاص نے کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، بہت عظیم المقام صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جنہیں ایک لڑائی میں کمانڈر بنا کر بھیجا تھا، یہ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میری زندگی کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ میری زندگی کا پہلا حصہ وہ ہے جب میں نبی علیہ السلام کا، دین اسلام کا، قرآن کا مخالف تھا، مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں، اور اس زمانے میں اگر مجھ پہ موت آ جاتی تو میں سیدھا جہنم میں جاتا۔ اور میری زندگی کا دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب میں نے کلمہ پڑھا ہے، نبی علیہ السلام کی بیعت کی ہے، آپ کو اپنا امام مانا ہے، آپ کو نبی و رسول مانا ہے، اور زندگی کے اس مرحلے میں میری کیفیت یہ تھی کہ میرے دل میں آپ سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں تھا، مجھے آپ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت نہیں تھی، اور میرے دل میں، میری نگاہوں میں آپ کی یہ عظمت تھی، آپ کی یہ شان تھی، آپ کا یہ مقام تھا کہ میں نے کبھی جی بھر کر آپ کو دیکھا ہی نہیں، ہمت نہیں ہوتی تھی۔ میں آپ کو اتنا عظیم جانتا تھا، اتنا عظیم مانتا تھا کہ جی بھر کر آپ کو دیکھ نہیں سکا۔ عمر بن عاص یہاں تک کہہ رہے ہیں، صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی ہے،
کہ اگر مجھ سے کہے کہ اپنے نبی کا حلیہ بیان کرو، ان کا چہرہ کیسے تھا، ان کی آنکھیں کیسی تھی، ان کا کندھا کیسے تھا، ان کے ہاتھ کیسے تھے، ان کے سر کے بال کیسے تھے، تو میں آپ کا حلیہ بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ آپ کے جلال کی وجہ سے، آپ کی عظمت کی وجہ سے میں کبھی آپ کو جی بھر کر دیکھ ہی نہیں سکا۔ یہ ہے تعظیم۔ تو نبی علیہ السلام سے محبت بھی واجب اور آپ کی تعظیم بھی واجب، اور آپ کی تعظیم کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ میرے نبی کو عام انسان نہیں ہے، وہ عام بشر نہیں ہے، اس لیے جب نبی علیہ السلام کو مخاطب کرنا ہو، آپ سے گفتگو کرنی ہو، تو دھیان سے آپ کے ساتھ لہجہ وہ استعمال کرو جو آپ کے شیان شان ہو، آپ کے لیے الفاظ وہ استعمال کرو جو آپ کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے مناسب ہو۔ امام ابن تیمیہ اپنی کتاب الصارم المسلول میں اور درء التعارض العقلی و نقلی میں لکھتے ہیں اس عیب کی وضاحت کرتے ہوئے کہ آپ کو یا محمد کہنے کی اجازت نہیں ہے، یا احمد کہنے کی اجازت نہیں ہے، یا ابوالقاسم کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ خالق کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کبھی بھی آپ کو یا محمد کہہ کے مخاطب نہیں کیا، یا احمد کہہ کے مخاطب نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اے رسول، اے نبی، اے مدثر، اے مزمل کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو دین ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اور کبھی کہا جاتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، چادر میں لپٹنے والے اٹھیے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے۔ یا محمد کہہ کے آپ کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب اللہ رب العزت قرآن میں، اس قرآن میں جو آپ پہ نازل ہوا، آپ کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہتے، یا احمد نہیں کہتے، اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا آدم انبئہم باسمائہم، ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام کو نام لے کے مخاطب کیا کہ نہیں کیا؟ اور کبھی اللہ رب العزت اسی قرآن میں کہتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح جس بیٹے کی شفاعت کر رہے ہو، جس کی سفارش کر رہے ہو، یہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، اے ابراہیم آپ لوط علیہ السلام کی قوم کی شفاعت نہ کریں، ان کی کہانی ختم ہوئی، ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، ان پہ عذاب آ کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو ٹال نہیں سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا، ان کا نام لے کر یہ مخاطب نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے، کہا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پہ آپ کو ترجیح دی ہے، آپ کو رسول بنا کر، اور آپ کو یہ شرف دے کر کہ میں نے آپ سے براہ راست کلام کیا ہے کسی واسطے کے بغیر۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ اے عیسیٰ میں تمہیں زمین سے اٹھانے والا ہوں اور تمہیں اوپر لانے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کا نام لے کے مخاطب کیا ہے، لیکن ہمارے نبی کا یہ مقام ہے، آپ کی یہ شان ہے، آپ کی یہ عظمت ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا یا محمد یا احمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں، اس لیے آپ کی تعظیم واجب ہے، اور آپ کی تعظیم کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں کئی آیتیں نازل کی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کوئی ایسی بات نہ کرو جو کتاب و سنت کے خلاف ہو. علماء کرام نے لکھا ہے اس کی مثالیں دیتے ہوئے کہ رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا یہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا ہے. رمضان سے پہلے ایک دن روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا ہے. قربانی کے دن نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لینا یہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے 2 عیدیں دی ہیں، تیسری عید منانا، عید میلاد النبی منانا، یہ نبی علیہ السلام سے آگے بڑھنا ہے. آپ دین مکمل نہیں کر گئے ہیں، اس دین میں نئی چیزیں داخل کرنا، تیجا، 7واں، 40واں برسی، عرس، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ، مجھ سے ڈر جاؤ، میرے نبی سے آگے نہ بڑھو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی تعظیم کا اعلان کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، کبھی بھی اپنی آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. تو اپنی رائے کو، اپنے خیال کو نبی علیہ السلام کی حدیث پہ ترجیح دینا، اپنی آواز کو آپ کی آواز پہ بلند کرنا ہے، اور یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے. ایک دفعہ جناب عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بیان کی کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. ان کا بیٹا کہنے لگا، کن کا بیٹا؟ عبداللہ بن عمر کا بیٹا کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کو مسجد میں نہیں جانے دوں گا. جناب عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے کے سینے پہ تھپڑ مارا اور کہا تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اور تم آگے سے کہتے ہو کہ میں بیوی کو مسجد میں نہیں جانے دوں گا. میں آج کے بعد کبھی بھی تم سے کلام نہیں کروں گا، تمہارے اوپر ناراض ہوں. یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ. لیکن آپ کی حدیث کو نظر انداز کر کے اپنے مسلک کو ترجیح دینا، اپنے امام کے فتوے کو ترجیح دینا، تو میرے بھائیوں یہ نبی علیہ السلام کی عظمت کے خلاف ہے. آپ کی طرف وہ باتیں منسوخ کرنا جو آپ سے ثابت نہیں ہے، یہ آپ کی تعظیم کے خلاف ہے. جھوٹی باتیں بیان کر کے کہنا اللہ کے رسول کی حدیث ہے. مثال کے طور پہ علم حاصل کرو چاہے، کیا یہ حدیث ہے؟ جھوٹ ہے. جو کہے کہ اللہ کے رسول نے کہا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، یہ چین کا جو لفظ ہے یہ نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، اور آپ کی طرف منسوخ کرنا یہ آپ کی عظمت کے خلاف ہے. ایسے ہی کہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محبوب تو نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. یہ جھوٹ ہے. اللہ کے رسول نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، اور یہ قرآن کے عقیدے کے بھی خلاف ہے. ایسے ہی یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو حج کرے اور میری قبر کی زیارت نہ کرے اس نے مجھ سے بے وفائی کی، جفا کی، یہ جھوٹ ہے. اللہ کے رسول اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. تو میرے بھائیوں نبی علیہ السلام عظیم ہے،
دنیا کے نمبر 1 انسان ہیں، آپ کی طرف وہی بات منسوخ کریں جس کے بارے میں یقین ہو کہ آپ نے کہی ہے، اور آپ کی حدیث پہ کسی اور کے فتوے کو کبھی بھی ترجیح نہ دیں، اور آپ کا تذکرہ ہمیشہ اچھے انداز سے کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کی اور آپ کی تعظیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جتنے مسلمان مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے، جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبریں منور فرمائے۔ ہمارے بزرگ حافظ عمران صاحب کے والد جناب حسن صاحب آپ جانتے ہیں کہ بیمار ہیں، اور میرا گلا بھی آپ کے سامنے خراب ہو چکا ہے، اور آپ میں سے بھی کئی بیمار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، یا اللہ سب کو عافیت دے، یا اللہ سب کو تندرستی دے، یا اللہ بیماریوں پہ صبر کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں جب بھی موت دینا ایمان پہ دینا، اسلام پہ دینا، توحید پہ دینا۔ یا اللہ ہمارے علماء کرام کی محنتیں قبول فرما۔ رانا حبیب صاحب اور ان کے ساتھی اور ان کے والد صاحب حافظ ادریس صاحب جو ہماری جماعت کے محسن تھے، جو بہت عظیم لیڈر تھے، بہت عظیم خطیب تھے، بہت عظیم عالم دین تھے، یا اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما۔ یا اللہ حافظ عمران صاحب اور ان کے ساتھی جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، یا اللہ ان کی محنتیں قبول فرما۔ یا اللہ انہوں نے جو اس پہ وقت کیا، جو پیسہ لگایا، جو محنت کی، یا اللہ سب کچھ قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے یہ بھائی جنہوں نے ٹائم لیا، بڑے پیار سے سنتے رہے، یا اللہ ان کا آنا قبول فرما، ان کے وقت میں، ان کی اولاد میں، ان کے مال میں، ان کے دین میں برکتیں پیدا فرما، یا اللہ سب کی محنتیں قبول فرما۔ یہ سوال آگے ہیں، گلا خراب ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں میری بڑی بہن کا جگر کا کافی مسئلہ ہے، دعا کریں اللہ شفا دے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفا دے۔ یہ آپ سب آپ جواب دے دیں میرے خیال میں۔ کوئی عالم دین تبلیغی پروگرام کا وعدہ دے کر کسی کے کہنے پر نہ آئے تو کیسا ہے؟ یہ عالم دین کو ہوئے یا کوئی غیر عالم ہوئے، جی وعدہ خلافی جڑی ہوتی ہے شریف کے خلاف۔ تعویذ لکھنے والے سے متعلق قرآن و سنت سے کیا ہوگا؟ شیخ صاحب ہاں جی، کیا بد عقیدہ شخص کی اچھائیوں کا اسے فائدہ ہوگا؟ نیز ایسے شخص کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کی جا سکتی ہے؟ بد عقیدہ شخص کی اچھائیوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، نجات کا دار و مدار عقیدے پہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کو بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کو اس بات سے منع کر دیا گیا تھا، بد عقیدہ سے